اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویسے تو اب سورہ ضحیٰ سے بہت مرتبہ گزرے ہوں گے، لیکن آج ہم تجوید اور ترجمے کے ساتھ ساتھ مختصر معنی سے اس طرح گزریں گے کہ سورہ ضحیٰ میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا تعلق پتہ چلے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ان سے ہمارا تعلق پتہ چلے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کون کون سی نعمتیں ہمیں ملی، یہ تمام چیزیں آج ہم اس چھوٹی سی سورہ کے ذریعے جانیں گے۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ والضحیٰ، قسم ہے دھوپ چڑھنے کے وقت کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ اب جانتے ہیں کہ سورہ شمس اور سورہ لیل جو اس سورہ سے پہلے تھی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی قسمیں کھائی تھی، جس میں رات اور دن تھا، روشنی اور اندھیرا تھا، بالکل اسی طرح جیسے ہمارے زندگی ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی وہ دن کی طرح روشن ہوتی ہے تو کبھی وہ رات کی طرح ڈپریشن اور سیاہیوں اور پریشانیوں میں چلی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بھی کچھ ایسی ہی تھی، یعنی یوں نہیں تھا کہ ان کی زندگی ایک دم سموتھ چل رہی تھی، بلکہ ان کی زندگی میں بھی کچھ اتار چڑھاؤ تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ 40 سال تک جب تک انہیں وحی نہیں ملی تھی، اور بچپن سے لے کر جوانی تک انہوں نے بہت کچھ اپنی زندگی میں دیکھا تھا، فیس کیا تھا۔ سب سے پہلی چیز تو یتیمی تھی، اس کے بعد پھر یہ کہ اصل ہدایت کیا ہے، اصل ہدایت کی تلاش، تو بہت چیزیں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رات کے اندھیرے کی طرح تھی۔ ان میں سے ایک چیز تھی وحی کا رک جانا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب، اپنی وحی دی، تو بیچ میں ابھی کچھ صورتیں ہی نازل ہوئی تھیں، اب کچھ ٹکڑے ہی نازل ہوئے تھے کہ بیچ میں وحی رک گئی۔ ہوا یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو لوگ نہیں مانتے تھے یا ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ان کی رب کی طرف سے ہے، انہیں لگتا تھا کہ رسول اللہ اسے خود گھڑ لیتے ہیں یا کوئی انہیں سکھانے آ جاتا ہے، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے شیطان نے چھوڑ دیا ہے، یعنی ان کے حساب سے جو غیبی طاقت انہیں قرآن سکھاتی تھی، اس غیبی طاقت نے رسول اللہ کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے اب وہ ہمیں اس قرآن میں سے کوئی نیا حصہ نہیں سناتے۔ تو رسول اللہ اس بات پر بہت پریشان تھے۔ آپ یہ بات اس طرح محسوس کر سکتے ہیں کہ کوئی ایک بہت قریبی دوست آپ سے روز بات کرتا ہو، آپ تک اپنے میسیجز، اپنے پیغام پہنچاتا ہو، اور اچانک وہ اپنے میسیجز اور پیغام پہنچانا بند کر دے اور آپ کے پاس کوئی راستہ نہ ہو کہ آپ اس سے کانٹیکٹ کریں، تو آپ کتنے پریشان ہو جائیں گے۔ پھر تو زندگی ایسے لگے گی جیسے دن سے سیدھا رات کی طرف چلی گئی، جسے اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا۔ تو رسول اللہ کی زندگی میں یہ موڑ آیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دن اور رات کی قسم کھا کر انہیں سمجھایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طرح دن کی دھوپ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے، اسی طرح رات کا شاد جانا بھی ہمارے ہی فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں والضحیٰ، قسم ہے دھوپ چڑھنے کے وقت کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے، آپ کو پیچھے نہیں کیا ہے، وما قلی، اور نہ ہی آپ کو ضائع کیا ہے، نہ ہی آپ کو چھوڑ دیا گیا ہے، آپ سے ناراض نہیں ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر وہی نہیں آ رہی تو آپ کا رب آپ سے ناراض ہے، بلکہ یہ سیاہی بھی آپ کے ہی فائدے کے لیے ہے۔ اگر یہ پورا قرآن ایک دم آپ کے اوپر نازل کر دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس بوجھ کو نہ سنبھال پائیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر ہم یہ قرآن کسی جبل پر نازل کرتے تو وہ بھی ہیبت اور خوف کے مارے پھٹ جاتا، یعنی یہ کوئی عام ذمہ داری نہیں تھی جسے ایک بار میں دے کر ہی بات کو ختم کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت نہیں جانتے تھے کہ یہ ذمہ داری ان کو 23 سال نبھانی ہے، یا آگے اتنے سارے سال انہیں یہ ذمہ داری ملتی رہے گی، جبکہ ہم اب یہ بات جانتے ہیں، لیکن اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نہیں جانتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا، اور نہ ہی آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا ہے، نہ ہی آپ کے رب نے آپ کو ضائع کر دیا ہے، بلکہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، قسم ہے کہ آخرت اولا سے بہتر ہوگی۔ جو لام ہے یہاں لام قسمیہ کہا جاتا ہے، یا یہ زور دینے کے لیے بھی آتا ہے کہ یقیناً، اس کا ترجمہ ہم دو طرح سے کر سکتے ہیں کہ یقیناً آخری وقت پہلے وقت سے بہتر ہے، یا پھر قسم ہے کہ آخری وقت پہلے وقت سے بہتر ہے، یعنی ابھی جو آپ کا وقت چل رہا ہے اولا، اس سے آپ کی آخرت، آپ کا آنے والا وقت بہتر ہوگا۔ جبکہ ہم جانتے ہیں کہ جب اسلام بہت بڑھ گیا اور لوگ پے در پہ اسلام میں داخل ہوتے گئے، اور باقی جو
تمام جھوٹے عقائد تھے، نظریات تھے، ان پر اسلام غالب آ گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ شروعاتی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت مشکل تھا، جبکہ آخری وقت ان کے لیے آسانیاں بھی رہیں۔ تو آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ آخری وقت یعنی آپ کا آنے والا وقت آپ کے پہلے والے وقت یا ابھی کے وقت سے بہتر ہوگا، یا پھر آپ کی آخرت جب آپ مجھ سے آ کر ملیں گے تو یہ دنیا آپ کو پھر اتنی اہم نہیں لگے گی، کیونکہ اس دنیا سے بہتر وہ آخرت ہے جب آپ اپنے رب سے ملیں گے، جب آپ اپنی ان محنتوں کا صلا پائیں گے۔ تو آخرت دنیا سے بہتر ہے، آنے والا وقت اس وقت سے یا پہلے والے وقت سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور پھر آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا کنیکشن ایک غلام کا اور ایک رب کا تھا، لیکن اس سے بھی بڑھ کر ایک محبت، ایک دوستی تھی ان کے بیچ میں جو کسی اور سے وہ نہیں کرتے تھے۔ جیسے رسول اللہ نے کہا کہ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو وہ ابو بکر کو بناتا، لیکن میں نے اپنا خلیل صرف اللہ کو بنایا ہے۔ یعنی دوستی کا وہ مقام جو کسی صرف ایک کو دیا جائے وہ رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کو دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی رسول اللہ کو کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم بھی آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جب رسول اللہ کے آخری وقت آیا، اس وقت حضرت جبرائیل ان سے اجازت لے رہے تھے کہ آپ کہیں تو ہم آپ کی سانس نکالیں، اور اگر آپ نہیں چاہیں گے تو آپ کی سانس اب برقرار رہے گی، یعنی آپ کو موت نہیں آئے گی۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ مجھے موت پسند ہے، یعنی مجھے آخرت پسند ہے، مجھے اللہ سے ملنا پسند ہے۔ یہ انہوں نے کیوں کہا، انہوں نے کیوں دعا کی کہ اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں مقام دے، یعنی اپنے پاس خاص مقام دے، کیونکہ وہ رب سے راضی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں یقیناً اپنے رب، اپنے دوست سے راضی تھے۔ اور اب اللہ تعالیٰ نے یاد دلا رہے ہیں کہ علم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا اور پھر ہم نے آپ کو پناہ دی۔ یعنی سب سے بڑی تکلیف جو بچپن سے ہوتی ہے وہ یتیمی ہوتی ہے، کیونکہ یتیم ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ خیال سے محروم رہ جائیں، آپ کو کوئی خیال کرنے والا نہیں، آپ کو کوئی توجہ دینے والا نہیں، آپ کو کوئی وقت دینے والا نہیں، آپ کو کوئی سننے والا نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو صرف کھانے پینے اور رہنے کی جگہ نہیں ہوتی، بلکہ یتیم کے لیے سب سے بڑی تکلیف یہ ہوتی ہے کہ اس کا کوئی اپنا نہیں ہوتا، اس کا کوئی قریبی نہیں ہوتا۔ تو ہم نے آپ کو یتیم پایا تھا، پھر ہم نے آپ کو پناہ دی، یعنی ہم نے آپ کو چھوڑا نہیں، بلکہ ہم نے آپ کو یتیمی میں بھی اس طرح پالا کہ آپ یتیم نہ رہے۔ جب ہم آپ کو ماضی میں اتنا کچھ دے سکتے ہیں کہ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ابھی ہم آپ کو چھوڑ دیں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور ہم نے آپ کو ضال پایا۔ ضال کہا جاتا ہے کنفیوز، جو بہت چیزوں میں کنفیوز ہو، جو حق کی تلاش میں ہو، جو راستہ ڈھونڈنا چاہے، تو وہ ضال ہوتا ہے۔ تو ہم نے آپ کو ضال پایا، ناواقف پایا، راستے کا متلاشی پایا کہ آپ صحیح راستہ تلاش کر رہے تھے۔ فَهَدَىٰ، پھر ہم نے ہدایت دی۔ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ ہم نے آپ کو ہدایت دی، بلکہ ہم نے ہدایت دی۔ یہاں پر اصل میں بات بہت کھل جاتی ہے کہ ہم نے نہ صرف آپ کو ہدایت دی، بلکہ آپ کے ذریعے اور لوگوں کو بھی ہدایت ملی۔ آپ حق کے متلاشی نہ ہوتے، آپ ضال نہ ہوتے، آپ تلاش کرنے والے نہ ہوتے، کنفیوز نہ ہوتے، آپ نہ سوچتے چیزوں کو، اور آپ کو ہدایت نہ ملتی تو اور کسی کو بھی پھر نہیں ملتی۔ یعنی آپ کے ذریعے اور بھی بہت سے لوگوں کو ہدایت ملی۔ یہ ان کا اور ہمارا کنیکشن ہے کہ یقیناً ان کی وجہ سے ہمیں ہدایت ملی۔ تو وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس نے آپ کو ضال پایا اور پھر آپ کو ہدایت دی، یعنی آپ کے ذریعے اوروں کو بھی ہدایت دی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنگ دست پایا۔ عائل کہا جاتا ہے جس پر ذمہ داریوں کا بوجھ ہو، اس لیے گھر والوں کو اہل عیال کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ ان پر بھی کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو آپ کو ہم نے ذمہ داریوں میں جکڑا ہوا پایا۔ فَأَغْنَىٰ، پھر ہم نے آپ کو غنی کر دیا، ان تمام سے ہم نے آپ کو آزاد کر دیا، یعنی آہستہ آہستہ آپ کے لیے آسانیاں ہوتی گئی۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو رہا یتیم تو نہ سختی کیجیے اس پر۔ یعنی اگر اب آپ کے پاس کوئی یتیم آتا ہے، کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے چنے ہوئے ہیں، آپ کے پاس بہت سے لوگ آئیں گے، ان میں سے اگر آپ کے پاس کوئی یتیم آتا ہے، کیونکہ یتیمی کا احساس آپ دیکھ چکے ہیں، آپ محسوس کر چکے ہیں، تو فلا تقہر، آپ نے ان کے ساتھ سختی نہیں کرنی، انہیں جھڑکنا نہیں ہے۔
وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرْ، اور جب کوئی سوالی آپ کے پاس آئے، کچھ پوچھنے، کچھ مانگنے، فَلَا تَنْحَرْ، تو اس کے لیے نہر نہ بن جائیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ انہیں آپ سے مل کر لگے کہ جیسے موجیں ان کی طرف آ رہی ہیں، وہ تکلیف میں ہیں، ان کی تکلیف بڑھ جائے۔ جب کوئی سائل، کوئی پوچھنے والا آپ کے پاس آئے تو آپ نے انہیں جھڑکنا نہیں ہے، آپ نے ان کے ساتھ سخت نہیں ہونا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو جو نعمت آپ کو آپ کے رب نے دی ہے اس کو بیان کریں۔ اب یہاں پر یہ نہیں بتایا گیا کیا نعمت، لیکن ہم سورہ زحا سے پیچھے سے دیکھیں تو بہت سی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو عطا کی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ضائع نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی، اللہ تعالیٰ نے انہیں پناہ دی، اللہ تعالیٰ نے انہیں غنی کر دیا، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا۔ تو یہ تمام نعمتیں آپ کو دی گئی ہیں، آپ کے رب کی طرف سے ہیں، رب جو کہ آپ کے قریب ہے۔ فحدث، تو آپ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اب آپ وہ نعمتیں بیان کریں، آپ بات کریں لوگوں سے، آپ اسلام پہنچائیں، آپ حق پہنچائیں۔ اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ تو یہ رہی مختصراً سورہ زحا۔ کبھی ہم انشاءاللہ اس کو اور ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔